دیکھیے بھارت کے ساتھ اس وقت جو گفتگو کرنا ہے نا، وہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ بھارت اس کے لیے تیار ہے، اور پاکستان کو بھی یہ چیز بار بار باور نہیں کروانی چاہیے ڈپلومیٹکلی، اور وہ بھی پبلکلی۔ آپ نے اگر ڈپلومیٹک لیولز کے اوپر یہ کسی بھی ملک کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، دوسرے کسی اور ملک کے ساتھ آپ نے یہ گفتگو کرنی ہے تو یہ خاموشی کے ساتھ یہ ساری گفتگو ہونی چاہیے۔ ہم لوگ جب، آپ نے کبھی بھارت میں کہیں یہ سنا ہے یا کسی بھارتی لیڈر کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ بات نہیں کرنی، یا ہم کرا دو، یا نہیں کرنا چاہتے ہم؟ وہ ذکر ہی نہیں کر رہے، کیونکہ ایک نہ ایک دن بھارت نے نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آنا ہی آنا ہے۔ اس کے لیے یہ ہمیں کہنا بار بار کہ جی ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں، ہمیں ان سے بات کرانے، یا آپ سالسی کر لیں، میڈیشن کر لیں۔ مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہر دفعہ کہتے ہیں کہ جی ہم میڈیشن کروا رہے ہیں، کرنے کو تیار ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ صورتحال کا جائزہ لینا کشمیر کے اوپر یہ 7th فلیٹ ہے، یہ ابھی تک ویسے ہی ویسے چلا جا رہا ہے کہ کچھ ہے نہیں۔ سو آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ کر رہے۔ تو آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کو اپنے زور بازو پہ کرنا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم بار بار اب بھارت کے ساتھ گفتگو کی جو چیز ہے اس کو ہم سامنے لے کر آئیں اور بار بار کہ جی آپ ہماری مدد کریں۔ چلیں یہ تو اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، یہ میں ایمبیسڈر سے پوچھتا ہوں، جمیل سے۔ لیکن عمران، آئی نو یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ۔ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں پاکستان نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا تھا کہ اب ہم بھارت کے ساتھ براہ راست کوئی بات نہیں کریں گے اور نام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ایک خواہش تھی، اس کو یہ گلہ کرنا پاکستان کا ضرور بنتا ہے کہ آپ نے میڈیشن کا کہا اور اس کے بعد بھارت نے دیکھیں کیا کیا۔ بھارت کو اس وقت پاکستان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ کرنا بھی نہیں چاہے گا۔ اس کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کسی فورم پہ یا کسی جگہ پہ بات کرے ہی نہ۔ پاکستان کا مسئلہ ہے کہ بھارت نے کشمیر کے اوپر جو وار کیا ہے وہ بھارت نے کیا ہے۔ مقبوضہ علاقہ جو ہے وہ بھارت کے پاس ہے، پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ بھارت نے پاکستان کے اندر سے کوئی علاقہ کلیم نہیں کر رکھا کہ یہ ہمیں واپس دے دو، یہ ہمیں فوری طور پہ چاہیے، ہمارا سانس بند ہو رہا ہے۔ پاکستان کو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت بے چینی کا عمل ہے کہ کشمیر بھارت کے کنٹرول میں ہے۔ امریکہ کیا ہماری ایکچولی مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ویزے تو دیتا نہیں ہے وہ، پھر کہتے ہیں جی ہم آپ کے دوست ہیں، آپ ہمارے نان نیٹو الائنس پارٹنر ہیں، سب سے بڑے تجارت ہم کرتے ہیں، ویزے دیتے نہیں ہیں۔ یہ کشمیر کا کیا کریں گے کچھ ہمارے لیے؟ دیکھیے یہاں سارے اپنی مدد کریں گے، جو ملک بھی کرے گا اپنی مدد کرے گا، اپنے لوگوں کی مدد کرے گا۔ وہ یہ دیکھے گا کہ اس کو کس چیز میں فائدہ ہے۔ اگر پاکستان امریکہ کے فائدے میں ہوگا تو وہ پاکستان کی بات مانے گا، انڈیا فائدے میں ہوگا تو انڈیا کی بات مانے گا۔ انڈیا نے بڑی تیزی سے اپنا اور دنیا کا فائدہ جو ہے وہ یکجان کیا ہے۔ اس نے کوشش کی ہے کہ دنیا کا فائدہ اس کے فائدے کے ساتھ مل جائے۔ ملٹی نیشنل کمپنیز کو وہ لے کر گیا انڈیا میں، اپنے لوگوں کو ٹرین کر کے پوری دنیا میں بڑی بڑی کمپنیز میں اس نے بھیجا۔ انہوں نے اپنے اور دنیا کے سٹیکس کو مشترکہ کیا ہے۔ پاکستان آئسولیٹڈ رہا ہے۔ پاکستان نے ایسے لوگ ٹرین نہیں کیے جو جا کے سی ای او لگے ہو بہت ساری کمپنیز کے اندر، ایسے لوگ ٹرین نہیں کیے جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہو، یا پاکستان نے ایسے لوگوں کو پاکستان میں دعوت نہیں دی جو پاکستان میں آئیں اور آ کے اپنے سٹیکس یہاں پہ چھوڑ کے جائیں یا یہاں پہ انویسٹ کریں۔ تو پاکستان تھوڑا سا آئسولیٹڈ ہے۔ انڈیا جو ہے وہ زیادہ وائبرنٹ ہے، وہ بہت زیادہ متحرک ہے اور بہت اندر تک پینیٹریٹ کر گیا انٹرنیشنل جو پارز ہیں ان کے۔ تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس وجہ سے تو کوئی پاکستان کی بات نہیں سنے گا کہ وہاں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ ان کا فائدہ انڈیا کے ساتھ ہے، وہ انڈیا کی بات سنیں گے۔ ہاں ایک نقطہ جو ہمارے پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں وہ ہے اصل بات، کہ یہ نہ ہو کہ انڈیا کے ساتھ اپنے تھوڑے فائدے کے لیے آپ پوری دنیا کا ایک بڑا نقصان کروا لیں۔ اگر پاکستان اور انڈیا لڑ پڑے اور دونوں نے اپنے 10-10 بم بھی پھینک دیے ایک دوسرے کے اوپر، تو یہ دنیا ایک بھیانک جگہ ہو جائے گی رہنے کے لیے۔ اگر تو فرانس، جرمنی، اٹلی، چائنا، جاپان اور امریکہ اور برطانیہ کے پاس اور بے شمار دوسرے ملکوں کے پاس رہنے کے لیے اس زمین کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے تو پھر تو وہ رسک لے لیں انڈیا کے ساتھ تعلقات نبھانے کا۔ لیکن اگر ان کے پاس رہنے کے لیے صرف یہ ایک پلانٹ ہے then they have to think it، اور سیریسلی ان کو سوچنا پڑے گا۔ اب اس سوچ تک لانے کے لیے بھی پاکستان کو تھوڑا بولڈ ہونا پڑے گا، تھوڑا اور زیادہ متحرک ہونا پڑے گا، اور اسی کی بات ابھی جو دونوں دوسرے آپ کے مہمان ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے تھے۔ تو میرے خیال میں ٹائم ہیز کم، پاکستان امپورٹنٹ ہے
لیکن سب کے لیے اہم نہیں ہے. سروائیول کے لیے امپورٹنٹ ہے, اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے, طاقت کے لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن ان کی دوستی کے لحاظ سے, تعلقات کے لحاظ سے, ان کے چھوٹے بڑے اکنامک فائدوں کے لحاظ سے پاکستان اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو پاکستان کو ہر محاذ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے.